جی السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، میں ایڈوکیٹ عابد محمود آپ سے مخاطب ہوں اور آج انتہائی رنجیدہ ہو کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ رنجیدہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ان میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، جن حالات سے آج پاکستان گزر رہا ہے۔ ہم نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پاکستان ان حالات کے اوپر آ کے کھڑا ہوگا۔ ان حالات کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں پاکستان کے اندر بار بار جو ہیں وہ دہرائے جا رہے ہیں؟ 76 سالوں سے ہم نے کیوں اپنی تاریخ جو ہے وہ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی؟ 76 سالوں سے ہم نے کیوں اپنی روایات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ایسے ماجرے ہیں، کیا ایسے معاملات ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے ہم نہ آئین کو دیکھتے ہیں، نہ ہم قانون کو دیکھتے ہیں، نہ ہم لوگوں کے حقوق کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں؟ کہاں ہم نے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ یہ وہ پاکستان تو نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، یا یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یا یہ وہ پاکستان، میں تو اس کو کم از کم وہ پاکستان نہیں کہہ سکتا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو سلامتی کے معاملات ہیں، جو پاکستان کے دفاعی معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، اس کو بنانے کے اندر بڑی کاوشیں رہی ہیں۔ لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس ڈگر پہ چل رہے ہیں جو ہمیں قائد اعظم نے بتایا تھا؟ کیا ہم پاکستان کو ان حالات کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کا خواب ہم روز دیکھتے ہیں، یا جس کا خواب ہمیں روز دکھایا جاتا ہے؟ بہت دل دکھتا ہے، بہت رنجیدہ دل ہوتا ہے کہ ایک ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں فریڈم آف سپیچ دیتا ہے، وہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے، تو کہاں فریڈم آف سپیچ، کہاں فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہاں تو جو اظہار کرتا ہے اس کو ایک خاص طبقے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس کا مہینوں سالوں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہم کیا اپنی آنے والی نسل کو پیغام دے رہے ہیں؟ ہم کیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو سکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ پاکستان کے اندر وہ اپنی زندگی کیسے سپینڈ کریں گے؟ مطلب جو ہمارے والدین نے یہاں پہ تنگیاں دیکھی تھیں، ہم جن تنگیوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہماری آنے والی نسل بھی ان تنگیوں کو دیکھے گی؟ تو یہ کہاں معاملات کو ہم لے کے جا رہے ہیں؟ میں بالکل بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ وہ والا پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا تھا، کیونکہ یہ تو پاکستان کی پوری تاریخ ہی بدل دی گئی ہے۔ ایک استاد ہونے کے ناطے میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ مطالعہ پاکستان جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے اس میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھ دیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے، چھوٹا سا ایک پیراگراف لکھ دیا گیا ہے کہ علامہ محمد اقبال کون تھے، ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھ دیا گیا ہے کہ سر سید احمد خان کون تھے۔ مطلب یہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پاکستان کا بتا سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ پاکستان یہ تھا اور ان لازوال قربانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے۔ ہم نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، لیکن اس میں ایک بھی سبب وہ نہیں لکھا جس میں ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ تو انتہائی افسوس کے ساتھ اور انتہائی رنجیدہ ہو کے ساتھ آج میں پاکستان کے جو باشندے ہیں، جو پاکستان کے معزز شہری ہیں، جو میرے بھائی بہن یہاں پہ رہ رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ ہم کون سا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دکھایا تھا، یا ہم یہ پاکستان چاہتے ہیں جس میں آج نہ ماؤں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ وکلاء کی عزتیں محفوظ ہیں؟ تو خدارہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے، خدارہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ اتفاق پیدا کیجئے، آپ محبت پیدا کیجئے۔ آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ برسر اقتدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دی ہے، تو آپ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھائیں۔ چونکہ میں وکالت کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوں، تو آج ایک انتہائی سینئر وکیل شیر افضل مروت صاحب، جن کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا، اس کے اوپر بھی مطلب میں حیران اس بات پہ ہوا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے
پنجاب کے اندر ایسا کیا کارنامہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو پنجاب میں گرفتار کیا گیا؟ کیا اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ وہ پنجاب کے اندر ورکر کنونشن کرنے جا رہے تھے؟ کیا اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ پنجاب کی عوام کو بھی جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اگر اس طریقے سے عوام کو قائل کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس تو بہت اچھی آپشن ہے کہ آپ اس سے اچھے کام کر کے عوام کو قائل کریں. آپ مہنگائی ختم کر کے عوام کو قائل کریں, آپ بے روزگاری ختم کر کے عوام کو قائل کریں, آپ بچوں کی جو تعلیم ہے اس کو بہتر کر کے جو ہے وہ عوام کی محبت جو ہے وہ بحال کریں. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کووڈ آیا, تعلیمی ادارے بند کر دیں جی, تعلیم کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے جی, بچوں کو بڑا نقصان پہنچے گا, بچے بیمار ہو جائیں گے, سموگ آ گئی جی, تعلیمی ادارے بند کر دیں. کوئی فیکٹری بند نہیں ہوگی, کوئی مل بند نہیں ہوگی, کوئی کارخانہ بند نہیں ہوگا, کوئی اینٹوں والا بھٹا بند نہیں ہوگا, اسکول بند کر دیں جی, کیونکہ اسکول کی وجہ سے بہت زیادہ سموگ جو ہے پھیلتی ہے. سردی کی چھٹیاں آتی ہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا, رات 11 بجے نوٹیفیکیشن نکل جاتے ہیں کہ صبح سے چھٹیاں ہو رہی ہیں. بچے جو ہیں وہ اگلے دنوں, بیٹیاں خاص طور پہ اگلے دنوں میں اسکولوں میں پہنچتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آج تو چھٹی ہو گئی ہے, اور وہ کب تک چلے گی؟ ٹل فردر نوٹیفیکیشن. اور وہ کب آئے گا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. مطلب ہو از دا رسپانسبل, کون ذمہ دار ہے جس سے ہم پوچھیں گے کہ معاملات کیسے چلیں گے؟ یہاں تو قانون کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہاں تو ججز کی بات نہیں مانی جا رہی, یہاں تو وکلاء کی بات نہیں مانی جا رہی, یہاں تو جو سینئر قانون دان ہیں ان کو ہی نہیں پتا کہ ہماری کوئی ویلیو بھی ہے یا نہیں ہے, یا ہمارا کوئی رول بھی ہے. ہمیں لاء کے اندر پڑھایا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی ججمنٹ آتی ہے اس کے اوپر جو وکیل کے آرگومنٹس ہوتے ہیں, جو قانونی طور پہ قانون کو سمجھنے والے حضرات ہیں, ان کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ قانون کا حصہ بنایا جاتا ہے. لیکن اب ہم کیا بچوں کو پڑھائیں گے کہ جو سینئر قانون دان ہوتے ہیں ان کو کہیں سے بھی گرفتار کر لیا جائے گا؟ میں بطور وکیل اس کے اوپر مکمل احتجاج کرتا ہوں, اور میں اپنی وکلاء برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں, اور میں گزارش کرتا ہوں ارباب اختیار سے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور ہم پر اور ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر جو ہے وہ رحم کریں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ سے, پھر مخاطب ہوں گے آپ سے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم ذرا پازیٹیولی باتیں کر رہے ہوں, اور ہم یہ لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ پاکستان کے حالات اب بہتر ہو گئے ہیں. اللہ حافظ ناصر جی.